برچی ہے کلیجے میں، برچی میں کلیجا ہے، برچی ہے کلیجے برچی میں کلیجا ہے، تر خون میں سوے میدان، تصویر پیمبر ہے، بے عباس تمہیں اٹھ کر سید کو سہارا دو، عباس تمہیں اٹھ کر سید کو سہارا دو، شبیر کے کاندھے پر لاش علی اکبر ہے، کس کس کا کرے ماتم، کس کس کے لیے روئے، کس کس کا کرے ماتم، کس کس کے لیے روئے، غمخوار بہادر کی ایک زینب مزتر ہے، بے گور و کفن رن میں فرزند پیمبر ہیں، بلوے میں نبی زادی بے مانا و چادر ہے، سکائے سکینہ کو کوئی یہ خبر کر دو، بے حال تماچوں سے شبیر کی دختر ہیں، بے گور و کفن رن میں
گئی جگ سے بھائی کے علم سے صدمہ ہوا ہے ایسا جب اٹھ گئی جگ سے
وطهره تطهيرا. ولعنة الأبدية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبهم حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق مومن کی صفت کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ مومن کون ہے؟ کہ مومن وہ ہے کہ جب بس مومن، اب یہاں پر بس کے معنی کچھ لوگوں نے الگ کیے، یعنی کمال ایمان، مومن با کمال وہ ہے کہ
جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے ہو تو دل اس کے روشن ہو جائیں گے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ، اور جب آیات الہیہ کی تلاوت کی جائے زادتہم ایمانا، تو مومن کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے پروردگار کے سوا وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ یہ قرآن بڑے پیارے انداز سے مومنین کے صفات کو بیان کر رہا ہے، مومنین کے کلام کو بیان کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو مجلسیں ہیں، دنیا کا ہر عمل ذکر پروردگار ہے جس سے اللہ یاد آ جائے۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کے حوالے سے گفتگو کیا تھا۔ ذکر الہی یعنی ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو، اللہ جس سے یاد آ جائے وہ عمل ذکر اللہ کہا جاتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، ہر انسان اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نماز ذکر پروردگار کا ایک حصہ ہے، روزہ ذکر پروردگار کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے کہ نمازیں مکمل تب ہوں گی جب اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے ساتھ پڑھی جائے۔ تو پتہ یہ چلا نماز ذکر ہے مگر شرط کے ساتھ۔ ابھی وہ دن گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اور قبلہ نے ہمارے یہاں پر ایک گفتگو کی تھی۔ امام رضا علیہ السلام، آج انہی کی بہن کی شہادت کی تاریخ ہے، امّ سادات ہے، وہ جسے معصوم کریمہ کا خطاب دے، جسے معصوم معصومہ کہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہر شے کے لیے، ہر ذات کے لیے حرم ہے۔ اللہ کا حرم مکہ ہے، نانا رسول اللہ کا حرم مدینہ ہے، میرے جد علی کا حرم کوفہ ہے، ہمارا بھی حرم ہے، وہ حرم قم ہے۔ کس لیے حرم تب کہا جاتا ہے جب اس میں کوئی اپنا رہتا ہو۔ اللہ کعبے میں ہے، اپنا گھر کہتا ہے تو اسے اللہ کا حرم قرار دے گیا۔ حرم یعنی جو اس کی باؤنڈری ہو، جو اس کے رہنے کی جگہ ہو، جو اس کا مقام ہو۔ مکہ حرم ہے اللہ کے لیے، مدینہ رسول کا گھر ہے تو وہ رسول اللہ کا حرم ہو گیا۔ کوفے میں آ کر امام علی رہے تو وہ کوفہ امام علی کا حرم ہو گیا۔ قم میں ایسی کیا بات ہے؟ کوئی معصوم نہیں آ کر رہا، کوئی خاندان رسالت آ کر بسا نہیں، کا خاندان رسالت کا نچوڑ ہے فاطمہ معصومہ۔ تو جس جگہ وہ آ کر بس جائے وہ اہل بیت کا حرم بھی ہوتا ہے، اہل بیت کا آشیانہ بھی ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہر شے کے لیے وہ حرم ہے معصومہ قوم۔ یہ کمال کی جو زندگی ہے، اور انسان کو اس مقام پر آ کر یہ سوچنا چاہیے کہ واقعاً ہماری زندگی ذکر کے اعتبار سے ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ذکر کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا۔ نماز ذکر ہے، بے شک نماز ذکر ہے، مگر ہر چیز کے لیے شرط رکھی گئی ہے۔ امام رضا علیہ السلام جب آپ نیشاپور سے گزر رہے تھے، 24,000 راویان حدیث ایک جھلک پانے کے لیے آئے۔ امت دیکھے اور ایک غور کرے، تعجب نہ کریے گا۔ نیشاپور وہ جگہ ہے جہاں عالم اسلام کی بڑی بڑی ہستیوں نے آ کر عالم اسلام کی خدمت کی ہے، لیکن خانوادے رسالت اور گھرانے رسول کی بات ہی الگ ہے۔ جب مدینے سے امام چلے ہیں، نیشاپور میں پہنچے ہیں، 24,000 محدثین ہیں، ایک جملہ سننے کے لیے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام کچھ فرما دیجئے۔ امام نے محفل کے پردے کو ہٹایا، آواز تھی کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی من دخل حسنی امن من عذابی۔ اللہ لا الہ الا اللہ یہ قلعہ ہے، قلعہ۔ اللہ کہتا ہے، ایک سلسلۃ الذہاب امام نے پیش کیا۔ سلسلۃ الذہاب یہ کہتے ہیں اس میں کوئی غیر معصوم راوی نہ ہو، اس میں سارے کے سارے معصوم روایت کرنے والے ہو۔ میں نے اپنے باپ سے، میرے بابا نے ان کے بابا سے، ان کے بابا نے ان کے بابا سے، یہ سلسلہ عصمت ہے۔ ہاں، 7ویں امام، 6ٹھے امام، 5ویں امام، 4تھے امام، 3رے امام، پہلے امام رسول خدا جبرائیل اللہ، سیدھا یہ سلسلہ اللہ تک پہنچا۔ کہ اللہ کہتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی من دخل حسنی امن من عذابی۔ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ بات ہو گئی، امام آگے بڑھے۔ ایک جملہ یہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، ایک جملہ جہاں پر آپ کو لے کے جانتے ہیں جو ذکر کی بات ہے، یہ حدیث آپ مسلسل سنا کرتے ہیں، میں ایگزامپل کے طور پر آپ کو پیش کروں گا۔ امام آگے بڑھے،
روایت کہتی ہے کہ امام نے پھر اپنی سواری کو روکا، ایک جملہ کہا لیکن بشروطها، لیکن اس کی شرط ہے، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں۔ اس شرط کسے کہتے ہیں؟ جب تک ہم شرط کو نہیں سمجھیں گے تب تک حقیقت دین کو نہیں سمجھیں گے۔ شرط میں اور فضل میں فرق ہے۔ شرط کسے کہتے ہیں کہ اگر شرط پائی نہ جائے تو مشروط کبھی پایا نہیں جائے گا۔ شرط ہے امام رضا کی محبت، مشروط ہے اللہ کا لا الہ الا اللہ کا قلعہ۔ یہ قلعہ اس وقت قابل عمل ہوگا جب اس میں شرط پائی جائے۔ مثال دوں آپ کو، ایک ادبیات کی دنیا میں ایک مثال دی جاتی ہے اور وہ کیا ہے کہ جب شرط ہوگا تو مشروط۔ مثال کیا دیتے ہیں کہ دن کے لیے، توجہ ہے آپ کی، دن کے لیے ایک سوال پڑھتے ہیں محمد والے محمد زور کا، جتنی دیر بیٹھیے فریش ہو کر، زیادہ وقت نہیں، بس چند معروضات اور آپ کی صحبت کا دوام کرتا ہوں۔ دن کے لیے شرط کیا ہے؟ سورج۔ کہتے ہیں دن کا اگر ہونا آپ دیکھیں تو اسے کہتے ہیں کہ اگر دن ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سورج ہو۔ سورج روشنی کے لیے نہیں، سورج دن کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ بتائیے یہاں پر اپنی لائٹ جل رہی ہے، اجالا ہے، اس کو آپ کہیں گے کہ دن نکل آئے نا؟ اجالا تو ہے نا؟ کہ نہیں یہ اجالا نہیں ہے، یہ ایک روشنی دی گئی ہے، مگر سورج کا کام یہ نور نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ صرف روشنی دے سکتا ہے، سورج صرف روشنی نہیں حیات بھی دیتا ہے۔ سورج کا ایک کام خالی نور دینا نہیں ہے۔ اگر سورج کو ایک مہینے کے لیے اللہ غائب کرتے تو پوری دنیا کی مخلوقات گرمی اور سردی سے مر جائیں گی، وہ اپنی سردیوں کو دور نہیں کر سکتی۔ یہ سورج جو نکلتا ہے خالی نور نہیں، کتنے بیکٹیریاز، کتنے وائرسز، ان سب کو یہ مارتا ہے۔ کا شرط ہے سورج کس کے لیے؟ دن کے لیے۔ چراغ کتنے بھی جلا دو اجالا ہو جائے گا، دن نہیں ہوگا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اجالا ہو جائے گا، دن نہیں ہوگا۔ امام فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ کہ نماز نور ہے، روزہ نور ہے، حج نور ہے، زکات نور ہے، کعبے کا طواف کرنا نور ہے، کرو گے، مگر یہ تمہاری نماز تمہیں نور تو وقتی طور پر عطا کرے گی، یہ تمہارے عذاب سے بچانے کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اگر تمہیں عذاب سے بچنے کا ذریعہ ڈھونڈنا ہو تو اس کے لیے ضروری وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، نماز اس وقت تمہارے لیے قابل تعریف ہے، نماز اس وقت تمہارے لیے حسن پروردگار ہے، قلعہ پروردگار ہے، جب اس نماز میں ہماری محبت شامل ہو تو پتہ یہ چلا ذکر ہے نماز، لیکن نماز کے لیے جو ذکر ہے وہ ذکر اہل بیت ہے۔ یہ مجلسیں جو مومنین کو جلا بخشتی ہیں یہ اس لیے کیونکہ اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے۔ آواز دی نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہی وجہ ہے جب مومنین کے سامنے اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے چہرے کھل جاتے ہیں، منافقوں کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ صلوات پر محمد اس سے پتہ چلتا ہے، بعض صحابی یہ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کے زمانے میں مومن اور منافق کو جو پہچاننا چاہتے تھے تو علی کا تذکرہ کرتے تھے، علی کا تذکرہ کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا؟ بھائی سارے نمازی تھے، پیغمبر کی بات میں نمازی تو سارے ہیں، روزے دار تو سارے ہیں، حاجی سارے ہیں، باجی سارے ہیں، ساری مصیبتیں ان کی ساری چیزیں تھیں، تو بھائی یہ علی کا ذکر کیوں کیا جاتا تھا؟ کہ ذکر پروردگار کی اگر کوئی انتہا ہے تو وہ نام علی ہے۔ اگر علی کا ذکر کیا جائے تو پتہ چل جائے کہ جو ابھی نماز پڑھ کے آیا تھا وہ ذکر پروردگار کر کے آیا ہے، شیطان کی عبادت کر کے آیا ہے۔ صلوات پر محمد علیہ یہ ہے تو ایک سلسلہ جو گفتگو کا آپ کے سامنے مسلسل پیش کیا جاتا ہے، یہ مجلسیں اسی چیز کا ایک حصہ ہے کہ انسان سمجھے ہمیں خلق کس لیے کیا گیا۔ قرآن کی سورہ نحل کی ظاہراً آیت یہاں پر اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا
من ذکر او انثی، عمل صالح کوئی بھی کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط ایک ہے وہ مومن ہو بس۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ جو انہوں نے کام کیا ہے، اچھے کام کیا ہے، اس کے بدلے میں ہم ان کو بہترین جزا دینے والے ہیں۔ یہ ہے قرآن۔ ایک شروع سے جو گفتگو چلی ہے انسانیت کے بیچ میں، وہ گفتگو یہ ہے، آج تک جو بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مرد نے اپنی فضیلت کو عورتوں کے اوپر بیان کیا، عورت نے اپنی فضیلت کو مرد کے اوپر بیان کیا۔ میں تمام ہر ایک کی تو گارنٹی نہیں لیتا ہوں، لیکن خود کی انسان گارنٹی لے سکتا ہے۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے اور جہاں تک میں اسلام کو سمجھا ہوں، اسلام نے جتنا مقام عورت کو دیا ہے اتنا نہ کسی انسان نے دیا ہے، نہ کسی مذہب نے دیا ہے۔ اور اگر پڑھ کر یہ بتا دوں تو بھیجا نہیں ہوگا کہ اللہ نے جو مقام عورت کو دیا ہے وہ مرد کو بھی نہیں دیا ہے۔ بہت سے لوگ بات یہاں جاتی ہے کہ مرد اپنے افتخار کو جب پیش کرتا ہے، مرد جب اپنی فضیلتوں کو پیش کرتا ہے تو بیان کرتا ہے اللہ کا خلیفہ مرد تھا، اللہ کے رسول مرد تھے، اللہ کے نبی مرد تھے، زمین خدا پر حکومت کرنے والے مرد تھے، یہ جتنے بھی اولیاء الہی تھے سب مرد تھے۔ تو مرد جب سارے تھے تو مرد کی فضیلت زیادہ ہے۔ جناب آدم کے لیے اللہ نے کتنا اہتمام کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کی جو شکل دی گئی وہ ایک مرد کو دی گئی، خلیفہ کا جانشین شیث بنائے گئے، وہ شیث ایک مرد تھے۔ نوح جنہوں نے اپنی قوم کو نجات بخشی اور جنہیں آدم ثانی کہا گیا، انہوں نے جو کائنات کو پھر سے ایک راہ نجات پر لا کر کھڑا کر دیا، وہ ایک مرد تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کو نجات دلانے والے تھے وہ مرد تھے، ان کے خلیفہ ہارون وہ مرد تھے۔ ناز تو یہی ہے نا، مردوں کو ناز اسی کے اوپر ہے کہ اللہ کی جو تمام تر اشرف مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری مرد تھی۔ تو ظاہر ہے جب مرد افضلیت والا ہے تو سوال یہ اٹھے گا کہ اللہ نے جب مرد کو ساری فضیلت دے دی تو عورت کہاں جائے گی؟ عورت کہاں جائے گی؟ یہ گھبرانے کا مقام نہیں ہے، میں اپنے نظریے سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے جو مقام عورتوں کو دیا ہے وہ مردوں کو نہیں دیا۔ اللہ نے آدم کو خلافت بخشی ہے مگر خلافت آدم حوا کے بغیر نامکمل ہے۔ اگر سب کچھ ہے آدم کے پاس تو ضرورت کیا ہے حوا کو عطا کرنے کی؟ کہ اگر حوا نہ ملے گی خلافت تو مل جائے گی، سکون کہاں سے ملے گا؟ اگر موسیٰ اپنی زندگی میں سب کچھ کریں گے، مادر موسیٰ کو نکال دو گے تو موسیٰ کا وجود کہاں رہے گا؟ ابراہیم خلیل الرحمن ہے، ابراہیم کو بچاؤ گے، اس ماں کو نکال دو جو غار میں لے جا کر اپنے بچے کو پرورش دے رہی ہے، اگر اس ماں جو ابراہیم کی ماں ہے اس کو نکال دو گے تو کہاں پاؤ گے ابراہیم کی زندگی کو؟ سب کچھ کر لو، کائنات میں کسی کا مقام وہ نہیں ہے۔ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ نے جو قرآن میں کسی بھی مرد کے نام سے ایک بھی سورہ نازل نہیں ہوا، نام کی بات نہیں کر رہا ہوں، مرد کے نام کا کوئی سورہ قرآن میں نازل نہیں ہوا، لیکن اللہ نے قرآن میں سورہ نساء نازل فرمایا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ اتنی ان کی کوالٹی کیوں دے رہا ہے؟ اور ایک جملہ اور کہوں آپ کے سامنے، کسی مرد کے لیے کوئی ایسی روایت نہیں ہے کسی مرد کے لیے کہ اگر فلاں عورت نہ ہوتی تو آپ کی شادی نہ ہوتی، لیکن خاتون کے لیے ہے علی اگر تم نہ ہوتے تو فاطمہ کے برابر کوئی تھا ہی نہیں۔ ہاں، یہ تنہا اللہ نے ایک عورت کو مقام دیا، اسی لیے کہتے ہیں جناب مریم کی شادی اس لیے نہیں ہو پائی کیونکہ ان کے زمانے میں ان کے جیسا کوئی نہیں تھا۔ اور ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں معصومہ خود سلام اللہ علیہ کے لیے بھی کہ ان کی شادی اسی لیے نہیں ہوئی چونکہ اپنے زمانے میں ان کے جیسا کوئی تھا نہیں۔ اللہ جب عورت اپنے آپ پر آ جائے، خدا کی قسم میں ایک جملہ آپ سے کہوں گا، مرد کبھی عورت کی جگہ لے ہی نہیں سکتے، کبھی لے نہیں سکتے، لے ہی نہیں سکتے، سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ پوچھیں کیوں؟ دنیا کا ہر مرد یہ تلاش کرتا ہے نا،
ہر مرد کہ مجھے بیوی بڑی اچھی چاہیے، اس کے جیسی کوئی نہ ہو۔ آپ یہ بتائیے اگر دنیا کی ہر عورت یہ چاہنے لگے جیسی میں پاک دامن ہوں ویسا ہی مجھے پاک دامن شوہر چاہیے، تو 80% مرد تو کمارے مر جائیں گے۔ ہاں تو کمال کس کا ہے؟ کمال مردوں کا نہیں ہے، کمال عورتوں کا ہے۔ کون سا کمال؟ اگر عورت اپنی دینداری دکھانے پر آ جائے، فرعون بادشاہ زمانہ ہے، 4 عورتوں کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت ملی ہے، ان میں سے آسیہ بنت مزاحم بھی ہے، فرعون کی اہلیہ، اور وہ کمال اللہ نے دیا ہے۔ قرآن میں کسی انسان کو کسی کے لیے ایمان کی مثال بنا کر پیش نہیں کیا گیا ہے۔ اگر کسی کو مومنین کے لیے مثال بنایا گیا ہے تو آسیہ زوجہ فرعون ہے۔ اللہ نے ان کے ایمان کو دیکھتے ہوئے پورے کائنات کے مومنین کے لیے، مردوں کے لیے نہیں، پورے کائنات کے مومنین کے لیے مثال بنا کر دے دیا۔ دولت کے لیے دین کو چھوڑنا آسان ہے، اللہ کے لیے محل کو چھوڑنا مشکل ہے۔ آسیہ بنت مزاحم نے کیا کیا تھا؟ فرعون اپنے وقت انا ربکم الاعلی، ابھی معمولی سے کسی بڑے آفیسر کی بیوی ہوتی ہے، وہ صرف اس لیے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا دیتی ہے کہ میرا شوہر دوسری جگہ جاتا ہے، میں اس کی عزت رکھنے کی چلو دوپٹہ اتار دیتے ہیں، اس کام کھول دیتے ہیں۔ کیوں کہ اس کو چھوڑ دوں گے تو جاؤں گے کام، میرا منسٹر ہے، آفیسر ہے، ڈگری والا ہے، ڈگنیٹی والا ہے۔ آسیہ کو دیکھیے، جناب موسیٰ علیہ السلام جب دربار موسیٰ فرعون میں پہنچے ہیں تو اس نے ہندوستان سے جادوگروں کو بلایا ہوا تھا اور کیا یہ کہ آج جادو دکھانا ہے موسیٰ کو، اور تم اپنے یہ، چونکہ ان کی نظر میں یہ تھا کہ موسیٰ جادوگر ہے۔ جناب موسیٰ پہنچے ہیں اور جادوگروں نے اپنی رسیوں کو پھینکا، رسی کا پھینکنا تھا کہ سارے کے سارے سانپ بن کے ٹہلنے لگے۔ جناب موسیٰ گھبرائے، کروں تو کیا کروں؟ آوازیں، موسیٰ گھبرا کیوں رہے ہو؟ ڈنڈا تمہارے ہاتھ میں ہے، گھبرا کیوں رہے ہو؟ عصا ہے تمہارے ہاتھ میں، پھینکو، یہ کام کرے گا۔ جناب موسیٰ نے عصا کو پھینکا، وہ اژدہا بنا۔ اژدہا اتنا بلند تھا، بعض تاریخ میں ملتا ہے کہ بہت بڑے گنبد کے اوپر حامان اور فرعون بیٹھے ہوئے تھے، اتنا زیادہ منہ پھیلایا تھا کہ پورے فرعون اور حامان اس کے اندر آنے لگے۔ معمولی اژدہا نہیں تھا، اتنا بڑا تھا کہ پورے محلے جو کاخ کا جو محل تھا فرعون کا، اس کے برابر اس نے منہ کھول دیا تھا۔ حالت یہ ہوتی کہ حامان اور فرعون جناب موسیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر رونے لگے تھے کہ اس کو واپس کر لو۔ اس کی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ سارے کے سارے سانپ کو نکلنے کے بعد اس جادو کے جتنے بھی نمائندے تھے سب نے اپنے آپ کو جناب موسیٰ کے سامنے گرا دیا۔ آواز یہ ہے، موسیٰ تمہارے اس جادو کو جو تمہارا ہم نے جادو دیا ہے، تمہارے اس معجزوں کو دیکھ کر ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے تم جادوگر میں، چونکہ جادوگری کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تمہارا معجزہ یہ کہتا ہے کہ تم نبی اللہ ہو، سارے کے سارے جادوگر گر گئے۔ عالم یہ ہے جب جناب آسیہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا ہے کہ یہ کمال ہے موسیٰ کا، تو آپ ایمان لے کر آئی۔ ایمان کیسا؟ عزیزو جملہ میں کہوں گا، مرد کا ایمان ہے، اچھا ہے، لیکن اگر عورت با ایمان ہو جائے خدا کی قسم تو اس کے ایمان کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ مرد کا ایمان تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اذان شروع ہو گئی لیکن کسٹمر آ گیا ہے تو چھوڑو، نماز تھوڑی دیر بعد پڑھے گی۔ اگر عورت اپنے ایمان پر آ گئی تو گھر میں کھانا بنا ہو یا نہ بنا ہو، مجلس ہو رہی ہو تو جائیں گے، چاہے وہاں سے آ کر ہوٹل سے کھانا منگا کر کھلانا پڑے۔ عورتیں اپنی مجلس اور عورتیں اپنے کلاسز کو نہیں چھوڑتی ہیں۔ کیوں؟ کہ اگر یہ ایمان پر آ جائے، فرعون کے سامنے جا کر کہا فرعون تو موسیٰ کو مار رہا ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، کہا ابھی تمہارے پاس وقت ہے، یا نبی کو مانو یا شوہر کو مانو۔ شوہر کو مانو گی تو تمہیں تخت و تاج، دولت، حکومت، ثروت، ملکہ سب کچھ ملے گا۔ اگر موسیٰ کو مانا تو تمہاری زندگی خراب کر دوں گا۔ کہا کرے گا کیا؟ سنیے گا کیا کیا اس نے؟ تاریخ میں کسی خاتون کے ساتھ اتنی بربریت نہیں ہوئی، اتنا ظلم نہیں ہوا۔ فرعون نے کہا تم دیکھنا چاہتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ آسیہ کو لیا ہے اور لے جا کر اپنے جو حکومت کے نوکر تھے ان سے کہا ہے کہ مٹی کے اوپر جنگل میں لے جا کر ہاتھ اور پیر کو پھیلوائے ہیں اور کیل ٹھوک دیا، کیل لوہے کیل ٹھوکوا کے زمین پر رکھوا دیا ہے اسے، اور اس کے بعد سینے کے اوپر اتنا وزنی پتھر رکھا تھا،
اتنا وزنی پتھر رکھا تھا کہ آسیہ سانس نہیں لے پائی اور مر گئی. اگر آواز کیا دی؟ پروردگار مجھے جنت میں تیرا گھر چاہیے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب وجود میں خدا اتر جائے تو دنیا کی کسی چیز کی حیثیت نہیں رہتی. تو آسیہ جب تم نے اپنا ایمان ایسے پیش کیا کہ فرعون کی بیوی ہو کر، خدا کی بیوی ہو کر معاذ اللہ اپنے خدائے حقیقی کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، تو اب رہتی دنیا تک قیامت تک ایمان لوگ لائیں گے مگر مثال تمہیں بنایا جائے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ کمال ہے نا، یہ عورت کا کمال ہے. میں نے آپ کے سامنے جملہ کہا، اللہ نے جو مقام عورت کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا، کسی مرد کو نہیں دیا، کسی بھی مرد کو. یہ گارنٹی ہے کسی بھی مرد کو. اور بتاؤں میں آپ کو مثال، آپ آج مثال سنتے چلے جائیں گے. قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخرین کا مجمع ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا، روایتیں کہہ رہی. اگر کسی عورت کے لیے دنیا کا سب سے عظیم اہتمام اور احترام کا انتظام ہوگا تو وہ تنہا سیدہ نساء اہل الجنہ کی، پوری کائنات میں کسی کے لیے نہیں. آدم سے لے کر خاتم تک کی امت کھڑی ہوں گی، حساب کتاب ہو چکا ہوگا. جنت میں جائے کون؟ پیغمبر اسلام کی آواز آئے گی. اگر جنت کھلے گی، جنت میں لوگ داخلے کے لیے آگے بڑھیں گے، آواز آئے گی رک جاؤ. اگر جنت میں کسی کو داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے زہرا داخل ہوگی، پھر اس کے بعد کوئی اور داخل ہوگا. تو اب پتہ یہ چلا کہ جنت اللہ نے سب کے لیے بنائی ہے، لیکن پہلا قدم جنت میں ایک عورت رکھے گی، پھر سارے مرد رکھیں گے، ہے نا. اور دوسری بات، اس مقام کو پہچانے انسان، اس مقام کو ایک جملہ بڑی آسانی سے لوگ سمجھ لیتے ہیں. ایک جملہ، پیغمبر اسلام کو اچانک ایک دن درد محسوس ہونے لگا. آواز آئی، اپنے بیٹی کے پاس آئے، بیٹی میرے بدن میں درد ہو رہا ہے، کمزوری محسوس کر رہا ہوں، کیا کروں بابا آپ کے لیے؟ کہا مجھے چادر لا دے. چادر بیٹی نے باپ کو اڑھایا. آپ سنیے، بیٹی نے باپ کو چادر اڑھایا. بیٹی جیسی چادر اڑھا کے ہٹی، بیٹا آ گیا. نانا کی خوشبو محسوس ہوئی چادر کے نیچے. دوسرا بیٹا آیا، نانا کی خوشبو، اجازت کے ساتھ چادر کے نیچے. شوہر آئے، اجازت مانگی، چادر کے نیچے. دنیا پہچانے اللہ نے عورت کو کیا مقام دیا ہے. یہاں پر عصمت کی بات نہیں ہے، یہاں پر کائنات کو دکھایا جا رہا ہے. مقام زن پہچانو، مقام عورت کو سمجھو. نبی موجود چادر کے نیچے، علی موجود چادر کے نیچے، حسنین موجود چادر کے نیچے. کائنات میں سکون ہے، کائنات میں سکون ہے. عصمت کبریٰ آگے بڑھی، باپ سے اجازت مانگی، چادر کے نیچے گئی. فاطمہ کا چادر کے نیچے جانا تھا. کائنات میں ہنگامہ ہوا، زمین و آسمان ہلے. فاطمہ کی جیسی چادر کے نیچے پہنچی، جبرائیل آگے پہنچے. پروردگار یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو یہ کہہ کیا رہا ہے؟ یہ میں نے زمین کو نہیں بنایا، یہ آسمان کو نہیں بنایا، یہ دریا کو نہیں بنایا، یہ پہاڑ نہیں بنائے، یہ دریا کو روانی نہیں پیدا کی، ان روانی میں کشتی کو چلایا نہیں، مگر ان پانچ کی محبت میں. کہا یہ پانچ ہے کون؟ بتا تو اللہ. اللہ کو ضرورت تھی، بتاتا میرا نبی نیچے ہے، اس کی فیملی نیچے ہے، میرا وسیع نیچے ہے، اس کی بیوی بچے نیچے ہیں. لیکن آج چادر تطہیر میں چار مرد ہیں، چار کے چار میں ایک نبی، تین امام. اللہ کو چاہیے یہ تھا ختم نبوت کے ذریعے سے کائنات کو پہچانواتا. نبی اس کی بیٹی، داماد اور بچے ہیں، یا علی کے ذریعے سے پہچانواتا میرا علی ہے، اس کی بیوی، اس کا سسر اور دو بچے ہیں، میرے سیدے جوانان جنت ہیں، میرے یہ سب کے سب موجود ہیں. لیکن کائنات نے عجیب چیز دیکھی. آج عورت کے ذریعے سے امامت بھی پہچانی جائے گی، نبوت بھی پہچانی جائے گی. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. ایک کائنات کو دیکھنے والوں، نبوت اپنی جگہ، امامت اپنی جگہ. فاطمہ کو نکال لو،
اب اگر انسان خاتون کا مقام، ایک جملہ بڑے بزرگ ہستیوں نے کہا ہے، عورت تو اس مقام پر ہے کہ جوانان جنت کے جو سردار ہیں ان کی بھی جنت کو اللہ نے ایک عورت کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ اس سے بڑی منزلت نہیں ہو سکتی۔ فاطمہ الزہرا جیسا مقام ایک عورت ہے، اور پھر اسی کی بیٹی ہے فاطمہ معصومہ۔ من زار امتی بقوم فلہ الجنہ، جو میری پھوپھی کی زیارت قوم میں کر لے اس کے اوپر جنت ہے۔ بھائی کی محبت سے سرشار، بھائی کی محبت میں چور چور۔ تاریخ میں دو ایسی عورتیں ہیں جن کے لیے کہا گیا کہ شاید اولین و آخرین میں، بلکہ تین کو آپ ذکر کر لیں، ایک اولین میں ہے اور دو آخرین میں ہے۔ اولین میں جناب کلثوم ہے، خواہر حضرت موسیٰ، وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی۔ اور آخرین میں اگر آकर دیکھیں، ایک رول ملتا ہے جناب زینب اولیاء مقام کا، کہ جن کے لیے اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتی تھی، اتنی محبت کہ کائنات میں کسی نے ایسی محبت اپنے بھائی سے نہیں ہوگی۔ اور دوسرا اگر کسی کا مقام ملتا ہے تو وہ فاطمہ قوم کا ہے، معصومہ قوم کا۔ اتنا اپنے بھائی سے محبت کرتی تھی، اتنی اپنے بھائی سے چاہت تھی کہ دیول کو جب امام نے ایک دن، دیول مسائل پڑھتے تھے، شاعر تھے، امام کی بارگاہ میں آتے تھے، مسائل ذکر کرتے تھے، ذکر مسائل ہوتا تھا، تو امام نے ایک دن جملہ کہا، دیول میرے لیے بھی اس میں ذرا سا اضافہ کر لو، اور وہ یہ ہے کہ ایک غریب دوست بھی ہے جو دوست میں غربت کی حالت میں مارا جائے گا، پردیسی شہید کیا جاؤں گا۔ جیسے کہ دیول نے جملہ اضافہ کیا ہے، اندر سے آواز مولا آپ کی بہن بے ہوش ہو گئی ہے، آ کر اپنی بہن کی خبر لیجیے۔ صرف ایک جملہ سنا تھا جناب معصومہ قوم نے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ ایک غریب الوطن ہے جو دوس میں مارا جائے گا۔ بھائی کو مامون نے بلایا، بڑے غربت کی زندگی ہے امام کی، بڑے پردیسی ہیں امام چلے ہیں مدینے سے ابوا ہوتے ہوئے، اور آپ دوس آئے، اور آنے کے بعد آپ کو وہاں پر رکھا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ کچھ مہینے امام سے جب جناب فاطمہ معصومہ کی ملاقات نہیں ہوئی تو آپ نے اپنے بھائیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے اپنا ارادہ بیان کیا کہ مجھے اپنے بھائی سے ملنے جانا ہے، مجھے اپنے بھائی رضا سے ملنے جانا ہے۔ جناب معصومہ قوم، جناب فاطمہ، اور چونکہ وقت طولانی ہو جاتا، بعض علماء کہتے ہیں جناب معصومہ قوم کے بارے میں، ان کی عظمتوں کے بارے میں، ان کے علم کے بارے میں، ان کو بھی عالمہ کا لقب دیا گیا ہے، ان کو بھی معصومہ کا لقب امام معصوم نے دیا ہے۔ ان کو تمام تر فضیلتیں حاصل ہیں، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے چلی ہیں۔ جب آپ ساوا میں پہنچی ہیں تو ظالمین نے آپ کے اوپر حملہ کیا، آپ کے کاروان کے اوپر۔ ساوا قوم سے ذرا سے فاصلے کے اوپر ایک چھوٹا سا شہر ہے جہاں پر آپ لوگ یقیناً گئے ہوں گے۔ آپ جب اگر بس سے کبھی قوم سے جائیں گے تو راستے میں پڑتا ہے، وہ چھوٹا سا گاؤں ہے، ابھی تو کافی بڑا ہو گیا ہے۔ وہاں پر حملہ ہوا ہے تو وہاں پر آپ کے بھائی لوگ، آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزت و اقارب شہید ہو گئے۔ آپ کو بھی وہاں پر زہر دیا گیا، تو قوم کے جو بزرگوار تھے وہ لے کر گئے ہیں اپنے لشکر کو، اپنے ساتھیوں کو، اور بی بی معصومہ قوم کو قوم لے کر آئے۔ اور روایات یہ کہتی ہیں کہ آپ کی جب شہادت ہوئی ہے تو امام رضا علیہ السلام باحیات تھے، آپ زندہ تھے، لیکن جیسی آئی ہے آپ کی حالت ایسی ہے، آپ لوگ بیت النور گئے ہوں گے، بیت النور میں لا کر جناب معصومہ قوم کو رکھا گیا۔ 17 دن تک آپ قوم میں زندہ تھی، لیکن زہر کی اتنی زیادہ شدت آپ کے اوپر تھی کہ آپ اس دنیا سے گزر گئی۔
عزیزان گرامی، بس میں نے آپ کی خدمت کو تمام کیا۔ جناب معصومہ قوم جب چلی ہیں مدینے سے، صرف بھائی کے فراق میں چلی ہیں، تو عالم یہ ہے کہ آپ آئی ہیں بڑے عزت و احترام کے ساتھ۔ جب قوم میں آپ کا انتقال ہوا ہے، بڑے عزت و احترام کے ساتھ آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا ہے، سارے شرفائے قوم موجود تھے، آپ کو لے جا کر دفن کیا گیا۔ راوی کہتا ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ جب آپ کے وقت آخر آیا ہے تو طوس کی طرف سے 2 سوار نمودار ہوئے، ایک امام رضا ہیں اور ایک امام جواد ہیں، جو علماء کہتے ہیں دونوں آئے ہیں اور آنے کے بعد آپ کو غسل کفن اور دفن دیا ہے۔ ایک وجہ ہے اور کہ آپ کے جو لوگ عصمت کے اوپر دلیل دیتے ہیں، آپ کو دفن کیا ہے، چلی گئی ہے بی بی معصومہ قوم۔ قوم میں آپ آئی ہیں، بھائی سے ملنے آئی ہیں، بڑے شریف قوم والے تھے۔ زمین میں یہ عرش کا جو ٹکڑا ہے، زمین میں یہ جنت کا جو ٹکڑا ہے، یہ قوم بڑے شریف مومنین تھے، آپ کو پورے احترام کے ساتھ۔ اور بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ امام کی پہلے شہادت ہو چکی تھی، جیسے ہی آپ قوم آئی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ سیاہ پرچم دکھائے گئے، دونوں طریقے کے لوگ مانتے ہیں، سیاہ پرچم دکھا کر استقبال کیا گیا، یعنی بیوی آپ کے بھائی کا انتقال ہوا ہے، ہم سب غمزدہ ہیں اگر اس روایت کو مانتے ہیں۔ اے بی بی، آپ قوم میں آئی ہیں، شرفا جو قوم کے ہیں وہ آپ کا احترام کر رہے ہیں، آپ کا استقبال کر رہے ہیں، آپ نے اپنے بھائی کو زہر پی کر تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا، اب آسفت ہیں اور کسی نے نہیں دیکھا۔ اے بی بی، ایک اور ہے آپ کی پھوپھی، آپ تمام سادات کی پھوپھی ہیں، لیکن ایک اور ہے جو پوری کائنات کے سادات کی پھوپھی ہے، جناب زینب ہے۔ عزیزو، یہ بھی وہ بہن ہے، بی بی معصومہ قوم نے بھائی کو قتل ہوتے نہیں دیکھا، بی بی معصومہ قوم نے اپنے بھائی کو زہر میں تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن زینب اتنا چاہنے والی بھائی کو، اتنا تڑپنے والی بھائی کے لیے، اتنا اپنے بھائی کے اوپر قربانیاں دینے والی، مقتل کہتا ہے جب جناب زینب عصر عاشور سے جیسے جیسے قریب ہو رہا تھا، جیسے جیسے عصر عاشور سے وقت قریب ہو رہا تھا، زینب کی بے قراری بڑھتی جاتی تھی، ایک ایک کو پکڑ کر، اولو محمد جاؤ میرے بھائی پر قربان ہو جاؤ، اے علی اکبر جاؤ میرے بھائی پر قربان ہو جاؤ، اے قاسم جاؤ تم قربان ہو جاؤ، صرف ایک امید ہے، کاش کہ میرا بھائی بچ جائے، شاید میرا بھائی بچ جائے، لیکن آخری وہ وقت آیا ہے جب کوئی نہ بچا۔ جناب زینب نے دیکھا کوئی نظر نہیں آتا ہے، ایسا لگتا تھا کہ جناب زینب کی جان نکل جائے گی، ایسا لگتا تھا کہ تڑپ جائے گی، کبھی فرات کی طرف دیکھ کر عباس کو یاد کر رہی ہے، کبھی بھائی کی لجا میں فرس کو پکڑ رہی ہے۔ امام نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زینب مر جائے، اپنے دست مبارک کو سینے زینب پہ رکھا، صبر صبرا، اے زینب صبر کرنا۔ زینب کو صبر ہوا، لیکن یہ عزاداروں، آپ یہ سوچیں بھائی کو بہنیں کتنا پیار کرتی ہیں، بھائی بیمار ہو جائے تو اپنے شوہروں سے اجازت لے کر اپنے بھائیوں کے پاس پہنچتی ہے، اپنے بھائیوں کے پاس بیٹھتی ہے۔ اے عزاداروں، زینب تو اس بہن کا نام ہے جو بھائی کے بغیر جینا نہیں چاہتی۔ ہائے وہ منظر کیسا رہا ہوگا جب 70 قدم کے فاصلے پر زینب کھڑی ہوگی، شبر اپنے گھٹنوں کے بل حسین کے سینے پر سوار ہوگا۔ زینب نے دیکھا نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ محمد ہے، ایک بھی سر ایسا میرا ماں جایا مارا جا رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے کوئی مدد کو نہ آیا۔ اے لانا رسول اللہ، اے بابا علی مرتضی، میرے بھائی کو بچا لو۔ واہ حسینہ، واہ مصیبت، حسین سا بھائی نہ ملے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، یہ درد زندگی بھر سینے میں رہے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا۔ شام قریب ڈھلتے ہی زینب نے دی صدا، شام قریب ڈھلتے ہی
صدا فریاد قیدیوں کی اب کون سنے گا؟ زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا۔ یہ مرحلہ میں کیسے دیکھوں مجھے بتا، یہ مرحلہ میں کیسے دیکھوں مجھے بتا، سر تیرا سامنے میرے نیزے پہ چڑھے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا۔ مقتل کی خاک میرے بابا کو تو خبر، مقتل کی خاک میرے بابا کو تو خبر، کچھ پل میں قافلہ یہ کوفے کو بڑھے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا۔ بے چین ہے سیاہ پر عباس کا جو سر، بے چین ہے سیاہ پر عباس کا جو سر، یہ پردہ دیکھ کر مجھے نیزے سے گرے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا۔ بازار زندگی میں دیکھا نہیں کبھی، بازار زندگی میں دیکھا نہیں کبھی، پابندہ رسنا بیرتا اب جانا پڑے گا، زینب کو اب حسین سا بھائی نہ ملے گا، زینب کو اب حسین